اس کانسیپٹ کو سمجھیں کہ ہم ریوائیو کرنا چاہتے ہیں یا ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. اکثر لوگ جب ترقی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے دماغ میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ریوائیول نہیں ہوتی. ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کب اتنی زبردست ٹیکنالوجیز, اتنی زبردست مال اور دولت, یہ سب کچھ کیوں نہیں ہے ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. ہمارا اثر و رسوخ دنیا پہ کیوں نہیں ہے, جیسا امریکہ کا ہے, برطانیہ کا تھا, فرانس کا تھا, ہمارا کیوں نہیں ہے. ایک زمانے میں ہمارا تھا, اب ہمارا نہیں ہے. تو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ, اور وہ سمجھ نہیں پاتے کہ فرق ہے. یہ جو ایک نظریہ کی بنیاد پر پروگریسو ہونا, ایک نظریے کی بنیاد پر آگے لے کے چلنا, تو یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ جب ایک قوم ایک نظریے کے اوپر جڑتی ہے, اکٹھی ہوتی ہے, تو پھر اس کے بعد ڈیولپمنٹ آؤٹ کم ہے اس ریوائیول کا. پہلے آپ ریوائیو ہوتے ہیں, پھر آپ ڈیولپ ہوتے ہیں, بعد میں ہوتے ہیں. سو ہمیں نظر آتا ہے کہ چاہے یورپ کو اگر آپ دیکھ لیں تو یورپ سیکولر جو تھا وہ سینچریز پہلے ہو گیا تھا, لیکن یورپ کی ڈیولپمنٹ جو آئی وہ تقریباً آپ کہہ لیں 16ویں صدی یا 17ویں صدی میکسیمم. یہ وہ صدی ہے جس میں وہ خود کو کہتا ہے کہ جی ہم اب ترقی یافتہ ہو رہے ہیں. ہم اپنا جو رول پلے کرنا شروع کیا وہ انہوں نے پھر 1700s کے بعد سے پھر پلے کرنا شروع کیا. رشیا آج بھی موجود ہے, ہمارے سامنے موجود ہے, ایک پاور ہے, ایک ریجنل پاور کے طور پہ موجود ہے. لیکن جب یہی رشیا ایک نظریے کے ساتھ جڑا ہوا تھا, یو ایس ایس آر تھا, جو کمیونسٹ نظریہ تھا یا سوشلسٹ نظریہ تھا, اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا, تو اس وقت یہ دنیا کی لیڈنگ پاور تھا. آدھی دنیا اس کے انڈر آتی تھی کیونکہ وہ ایک نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. جس دن وہ نظریہ ختم ہوا, رشیا کے پاس ٹینک بھی اتنے تھے, اس کا خلائی اسٹیشن میر بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا, اس کے سائنٹسٹ بھی اتنے تھے, اس کے پی ایچ ڈی بھی اتنے ہی تھے, لیکن رشیا سپر پاور نہیں رہا. اس لیے نہیں کہ اس کی آرمی تباہ ہو گئی تھی, ملک تباہ ہو گیا تھا, اس کا نظریہ جو تھا وہ ہار گیا. سو آج اگر ہم پاکستان میں بھی چاہتے ہیں یا مسلم ورلڈ میں چاہتے ہیں, تھرو آؤٹ دا مسلم ورلڈ, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ریوائیو کریں, تو اس کی ریسیپی یہ نہیں ہے کہ ہمیں کہیں سے کوئی دولت مل جائے, مال مل جائے, اور اچانک سے علی بابا 40 چور کی طرح کوئی خزانہ مل جائے گا اور ہم ریوائیو کر جائیں گے. نہیں, اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کو, اپنے نظام کو دوبارہ سے اس نظریے کے ساتھ جوڑیں جس نظریے نے ہمیں پہلے ترقی دی تھی, یعنی اسلام کا نظریہ. جب اوس اور خزرج اکٹھے ہوئے اسلام کی بنیاد پر, نیشنلسٹک بنیاد پر نہیں, جغرافی کی بنیاد پر نہیں, رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں, اسلام کی بنیاد پر, تو پھر چند سالوں میں, 10 سال میں وہ ریجنل پاور تھے. پورے ریجن میں جو بڑے بڑے طائف اور مکہ جو تھے وہ انہوں نے کیپچر کر چکے تھے, وہ ریجنل پاور بن چکے تھے. کچھ ہی عرصے میں 10 سال کے اندر ہی انہوں نے روم اور فارس کو چیلنج کرنا شروع کر دیا تھا. وہ 30 سال کے اندر وہ جو سپر پاورز تھی, ان سپر پاورز کو شکست دے کے ختم کر دیا. تو یہ طاقت ہوتی ہے ایک نظریے کے اندر. آج جو ہماری ضرورت ہے, ہمیں اس نظریے کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں تو ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. ایک بلوچی کیوں ایک پنجابی کو مان لے کے وہ اس کے اوپر حکمرانی کرے گا اگر ہم اس کو نیشنلسٹک بنیادوں میں دے گا؟ ایک پٹھان کیوں مان لے کہ اس کے اوپر ایک سرائکی جو ہے وہ حکومت کرے گا, کیوں مانے گا؟ لیکن جب اسلام کی بنیاد پر لے کے آتے ہیں تو چاہے بلال حبشی ہو, چاہے صہیب رومی ہو, یا فارس سے تعلق رکھنے والے کوئی صحابی ہو, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے, کیونکہ وہ اللہ کا دین نافذ کریں گے, ہم سب مسلمان ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جس کی طرف ہمیں آنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ریوائیو کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم دنیا میں دوبارہ سے اپنی پاور اور اپنی استعداد حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دوبارہ سے ہم اس نظریے کی طرف آئیں, اس نظریے سے ہم اپنے سلوشنز لیں, نہ کہ ہم کبھی امریکہ کی طرف دیکھیں, کبھی برطانیہ کی طرف دیکھیں, کبھی سویڈن کا ماڈل, کبھی چائنا کا ماڈل. ان ماڈلز کی طرف دیکھیں, ہم اسلام کے ماڈل کی طرف آئیں اور اسلام کو اپنی بنیاد بنائیں. تب ہی پاکستان جو ہے وہ دنیا کی لیڈرشپ لے سکے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام قائم کیا مدینہ میں, تو ایک آئیڈیالوجی تھی جس نے ہمیں بتایا کہ اس دین کو ہم نے دنیا کے کونے کونے تک لے کے جانا. جب طائف میں گئے تو پتہ لگا طائف والے تو اس طرح کھلے میدانوں میں جنگیں نہیں کرتے, وہ تو قلعہ بند ہو کے جنگیں کرتے ہیں. اور مسلمانوں کے پاس منجنیق کی ٹیکنیک نہیں تھی, وہ منجنیق کی ٹیکنیک حاصل کی, سیکھی, اور کچھ ہی عرصے میں ہم بہترین منجنیقیں بنانے والوں میں شمار ہونے لگے. تلوار سازی کی ٹیکنالوجی نہیں تھی مسلمانوں کے پاس, لیکن چونکہ ایک ویژن تھا, ایک نظریہ تھا کہ ہم نے اس دین کو باقی تمام ادیان تک لے کے جانا ہے, تو روم سے بھی جنگ ہوگی, فارس سے بھی جنگ ہوگی, سب سے مقابلہ کرنا ہے. وہ ٹیکنالوجی بھی سیکھی. جب ہم صحراؤں سے نکل کے شام کے علاقے میں داخل ہوئے تو ایک مسئلہ آیا کہ خانہ کعبہ کی ڈائریکشن کون سی ہے, کس ڈائریکشن میں خانہ کعبہ ہے. تو پھر کتب نما ایجاد کیا تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ خانہ کعبہ کس طرف ہے, اور اس طرف دیکھ کے ہم نے نماز پڑھنی ہے تو ہم نماز ادا کریں. جب ہم سمندروں میں گئے تو ہمیں پتہ لگا کہ اس سے آگے جو علاقے ہیں ان تک فتح کرنا ہے تو ہمیں ایک بحری بیڑا چاہیے. نہیں تھی مسلمانوں کے پاس شروع میں بحری بیڑے کی آرمی, ہم گھوڑوں پہ لڑنے والے لوگ تھے. ہم ڈیولپ ہوئے بعد میں. پہلے ہم نے ایک نظریے کو اپنایا, اس نظریے کو نافذ کیا, اس نظریے کے ساتھ جڑے, اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹ ہم نے حاصل کی.